لگا ہوتا ہے تو آیا کہ جو ان کے پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ مقرر کر لیں جو ساری بات کرے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ ہماری طرف سے ایک بندہ ہے، نمائندہ ہے، یہ بات کرے گا. امام بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وے طبیعت امید کرے نا کہ اج دے حوالے نال کچھ دل دے وچ ذہن دے وچ خیال پیدا تھے کہ نماز دے حوالے نال سارے کول حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زمان عطاری المدنی صاحب ہیں. انشاءاللہ العزیز کچھ سارے دوستوں نے نماز دے وچ غلطیاں کر وینن. یہ غلطی ہے کہ نماز کو غلط پڑھنا، یا انشاءاللہ العزیز مفتی صاحب دے کول کچھ سوال کرے نے نماز دے حوالے نال جڑے سادے وچ غلطیاں پائیاں وینن اساں انہاں غلطیاں کو درست کرنے. اللہ رب العالمین سب کو صحیح معنی صحیح طریقے دے نال ادا کرن دی اللہ توفیق عطا فرماوے. آؤ ہم تاری ملاقات کرنے مفتی محمد زمان عطاری صاحب نال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا بہت احسان الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ نے یہ موقع دیا مجھے. کر دوں ماشاءاللہ یہ آپ کا حسن ظن ہے اور یہ آپ کا اخلاق ہے. اللہ رب العالمین آپ کے علم عمل میں دن دگنی رات ترقی عطا فرمائے. اور آپ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد کے اندر آپ کی شاگرد رشید ہیں، اور جمعۃ المبارک کے اندر بھی آپ کے شاگرد آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے آپ کو بچائے. آمین. بہت شکریہ آپ کا، اور جو بھی آپ نے کلمات کہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے قابل بنا دے. آمین آمین. حضور سوال یہ آ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں نا آپ کے پیچھے یا کسی اور امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر ثنا کے بعد سورۃ الفاتحہ جب پڑھی جاتی ہے، جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے تو آیا کہ جو ان کے پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ مقرر کر لیں جو ساری بات کرے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ ہماری طرف سے ایک بندہ ہے، نمائندہ ہے، یہ بات کرے گا. امام کا اور یہ سوال باقاعدہ پوچھا جاتا ہے، اور کچھ لوگ باقاعدہ اس چیز کے اندر انوالو بھی ہیں. ان کو منع بھی کیا جائے تو وہ منع نہیں ہوتے. شرعی مسئلہ یاد رکھ لیں کہ امام کے پیچھے کسی بھی نماز کے اندر، خواہ وہ جہری نماز ہے خواہ وہ سری نماز ہے. جہری نماز کہتے ہیں جس میں امام اونچی قرات کرتا ہے، فجر مغرب اور عشاء کے اندر. اور سری نماز کہتے ہیں جس میں امام آہستہ قرات کرتا ہے، جیسے ظہر اور عصر کی نماز ہے. تو کسی بھی نماز کے اندر امام کے پیچھے قرات کرنا ہمارے دین اسلام میں جائز نہیں ہے. اس پر باقاعدہ دلائل موجود ہیں. ایک میں حدیث اس کے متعلق کوٹ کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ امام ہی مقتدی کی قرات ہے. امام جب قرات کر رہا تو مقتدی کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مقتدی صرف تسبیحات پڑھے گا، التحیات پڑھے گا، درود پڑھے گا، دعا رب اجعلنی پڑھے گا. اس کے علاوہ مقتدی اور کوئی چیز نہیں پڑھے گا. دوسری بات اس کے بارے میں یاد ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے باقاعدہ اسی کے اوپر ایک مناظرہ کیا ایسے لوگوں کہ جو یہ کہتے تھے کہ امام قرات کریں امام نہیں کریں گے. تو مناظرہ ہو گیا، اور اس کے اندر ہوا کچھ یوں کہ وہ تین لوگ تھے جو مناظرہ کرنے آئے. امام نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ تینوں اکٹھے تو نہیں بات کریں گے نا، آپ اپنے میں سے ایک کو امام مقرر. اچھا جو اس کی بات ہے وہ آپ کی بات ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ایسے ہی ہے. امام نے کہا جو اس کا ایک انکار ہے وہ آپ کا انکار. انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے. تو امام نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جب ساری بات کر رہا ہے اور آپ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، تو امام جب آگے قرات کر رہا ہے اور حدیث بھی اس پر موجود ہے، تو پھر ہمیں اس کے اوپر کوئی دوسری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لب لباب یہ ہے کہ امام کے پیچھے کسی بھی نماز میں قرات نہیں کر سکتے. جیسا کہ ماشاءاللہ سامعین آپ نے سماعت کیا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے. یہ جو لوگ امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں پھر ان کا امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا فائدہ تو نہ ہوا. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی اگر دوسرا میرے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں، کچھ نمازی حضرات بڑے اور ان کے دانت بھی نظر آ رہے ہیں، بعد میں حرکت ہو رہی ہے وہ کہہ کے لگا رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں، بعد میں حرکت ہو رہی ہے وہ کہہ کے لگا رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں. اور دانت خوب نظر آئیں، بالکل واضح ہو جائیں، اس کو کہا جاتا ہے. تو نماز کے اندر اگر کسی نے کہا لگایا تو اس کی ساتھ کھڑا ہوا ایک نمازی ان کی ہنسی سن لیتا ہے، آیا کہ ان کی نماز درست ہے یا دوبارہ نماز دہرائیں گے؟ اس کے حوالے سے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی یہ بھی بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ بھی آپ نے ٹھیک فرمایا کہ بچوں کا زیادہ تر یہ عمل ہوتا ہے کہ جب بچے مسجد میں آتے ہیں تو قہقہے وغیرہ کی آواز آتی ہے. قہقہے کی جو تعریف فقہا نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب جس سے ہنسنے کے اندر آواز پیدا ہو
اور دانت خوب نظر آئیں، بالکل واضح ہو جائیں، اس کو قہقہہ کہا جاتا ہے۔ تو نماز کے اندر اگر کسی نے قہقہہ لگایا تو اس کی